الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کے واقعات کے درمیان صفحہ 61 سب سے نیچے والی لائن دوسری درمیان اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں بتایا، اور جو لوگ سود سے بچ جاتے ہیں متقی لوگوں کی نشانیاں اللہ بتا رہے ہیں۔ والذین، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، اذا جب بھی، فعلوا وہ کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتا ہے، فاحشۃً کوئی فحشی والا کام، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا یا ظلم ہو جاتا ہے، انفسہم ان کی اپنی جانوں کے اوپر کوئی ظلم ہو جاتا ہے، ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، فاستغفروا پس استغفروا استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، جو گناہ بے حیائی یا ظلم ان کی جانوں پر ہوا اس کی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے وَمَن اور کون ہے یغفر جو معاف کر دیتا ہے الذنوب گناہوں کو الا اللہ سوائے اللہ کے۔ کون ایسی ہستی ہے جو گناہ کو معاف کرے سوائے اللہ کے؟ یہ انہیں یقین ہوتا ہے، لہذا اللہ رب العزت سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اور آگے وَلَمْ و اور لم نہیں، یسروا وہ اصرار کرتے، بار بار کرتے، اڑ جاتے، سب اس کے معنی ہیں، اور وہ نہیں اصرار کرتے، دہراتے، اڑ جاتے، اللہ اوپر ما فعلوا جو انہوں نے کیا، جو گناہ انہوں نے کیا ان سے ہو گیا، اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، تو جانتے بوجھتے گناہ کا پتہ لگ جانے کے بعد وہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی متقی کی ایک نشانی اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تصور ایک دے دیا جاتا ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ انسانی مخلوقات سے اوپر کر کے بلند کیے جاتے ہیں، اللہ قرآن میں متقی کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ بشری تقاضے ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے ان سے بھی اگر کوئی فحشا کا کام دیکھے نا، کھلی بے حیائی، کوئی بہت بڑا گناہ وہ بھی اگر وہ کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتا ہے تو یہ بشریت کا تقاضا ہے، ہو گیا۔ او ظالموا یا کوئی بھی ظلم گناہ کا کام، زیادتی کا کام، کیونکہ گناہ جب بھی ہوتا ہے نا بندے کی اپنی ذات کے اوپر ہی ظلم ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا نقصان اور آخرت میں بھی سزا اسی کو ہی ہونی ہے نا، اس کی جان کو۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر اگر انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہے یا کوئی فحشا کا بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا ہے تو ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہوتے ساری وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے ورگلا لیا، نفس نے مجھے گھیرے میں ڈال لیا، میں بھی انسان تھا، تو فوراً ذکر اللہ
اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف ان کی توجہ چلی جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، فوراً تسلیم کر لیتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے نفس اور شیطان نے یہ غلطی کرا دی ہے کمزوری کی وجہ سے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا، فوراً استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، جتنے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں ان کی اللہ سے معافیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کسی اور در پہ نہیں جاتے، کوئی اور سہارے نہیں ڈھونڈتے، کیونکہ انہیں یقین ہے وَمَن یغفر الذنوب، وَمَن، کوئی ہے اس یغفر جو معاف کر دے ذنوب، گناہوں کو، الف لام آ گیا، ذنوب جن کا آخرت میں بھی عذاب ہونا ہے، ایسے گناہ جن کا آخرت میں عذاب ہونا ہے، وہ تو سارا اس دن کا مالک یوم الدین، انہیں پورا پتہ ہے کہ جب بدلے ملنے ہیں نا گناہوں کے اور نیکیوں کے، اس کا مالک اللہ ہے، لہذا سیدھا اللہ کے آگے سجدے گرتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کون ہے جو گناہ کو معافی کر سکتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، وہ اس کا ترجمہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ یعنی ایک بندے سے، یہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوا تو وہ اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا، جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کہتا ہے دیکھو میرے بندے سے گناہ سرزد ہوا، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور رب گناہ سے پکڑ بھی سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے بندہ مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہے، گواہ ہو جو میں نے معاف کر دیا۔ حدیث لمبی ہے، پھر بشری تقاضے سے کچھ وقت گزرا، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے وہی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح کہتے ہیں میرے بندے کو دیکھو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہ معاف کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اس طرح 3 بار 4 بار الفاظ آتے ہیں، وہ معافی کو مانگتا رہتا ہے غلطی ہونے کے بعد، اور پھر اللہ کہتے ہیں اب تو جو چاہے کر، یعنی عمل کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر سچے دل سے بندہ توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بندے کی نیت کو، تو جب اللہ کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، بندہ صبح و شام گناہ کرتا ہے لیکن مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے تم معافی مانگتے رہو، میں تم کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بندے کو بہرحال اللہ سے توبہ استغفار ہر وقت کرنے رہتے چاہیے، اور اس کے آگے اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، پھر وہ گناہ کی لاتوں نے بڑھ جائے تو بار بار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا، نہیں وہ اصرار کرتے، بار بار کرتے، دہراتے، اڑ جاتے، اللہ اوپر ما فعلوہ، جو ان سے ہو گیا اس کو بار بار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ بار بار گناہ کرنے سے وہی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے چاہے جتنا چھوٹا ہو۔ اتنی نشانیاں بتا کے اللہ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، جزاء بدلہ، ہم ان کا بدلہ مغفرات، مغفرت ہے، من ربہم، ان کے پالنے والے کی طرف سے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں ان کو معاف کر دیتا ہے، جو سچے دل سے یہ متقی کی نشانیاں کرتے ہیں تو ان کا بدلہ آخرت میں پہلے معافی، یعنی گناہوں سے معافی، جہنم سے معافی ہو جائے گی، جس کے گناہ بھی معاف ہو گئے وہ جہنم سے بچ جائے گا، تو پھر کیا کرے گا، وَجَنَّاتٌ، اور باغات ہیں اس کے لیے، تجری، جاری ہیں، چل رہی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، ایک نہیں نہریں، ہر جنتی کے جنت میں ایک نہیں ڈھیروں نہریں ہوں گی، جیسے آتا ہے دودھ کی، صاف پانی کی، شہد کی، یہ نہروں کی شکل میں ہوگا، وہ کناروں پہ بیٹھ کے پئیں گے۔ گناہوں کی معافی سے جہنم سے اللہ بچا لے گا، اور اللہ کی رحمت جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اور اللہ کا کرم ہوگا، اس سے اللہ جنت باغات دے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی،
خالدین فیہا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ فیہا اس میں رہیں گے۔ اللہ ساتھ کہتا ہے وَنِعْمَ، کتنا پیارا ہے، کتنا ہی اچھا ہے، اجر بدلہ عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے۔ صرف زبانی نہیں دعویٰ کرتے، صرف زبانی نہیں باتیں کرتے رہتے، بلکہ عمل کرتے ہیں۔ جو قرآن حدیث میں اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے وَنِعْمَ اجر، بڑا پیارا، بڑے خوبصورت، یعنی جہنم سے معافی، جنت میں داخلہ، یہ نعمہ بڑا پیارا، بڑا ہی اچھا اجر ہے، بدلہ ہے عاملین، عمل کرنے والوں کا۔ اب اللہ رب العزت دیکھیں، یہ ذہن رکھنا ہے، غزوہ احد چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے سود کی حرمت بتائی ہے کہ یہ انسانی تقاضوں کے خلاف ہے کہ تم اپنے غریب بھائیوں کا خون نچوڑو، اور ساتھ کا متقی بنو، تم خرچ کرنے والے بنو، تم خرچ کرنے والے بنو گے تو اللہ کے قریب جنت میں چلے جاؤ گے۔ بات پھر وہی غزوہ احد پہ آ گئی ہے، قد یقیناً خلت گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، جنگ ہوئی، تمہیں اس میں بڑے نقصان ہوا، تو کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے قد بے شک خلت گزرے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے بھی، سنن، یہ سنت کی جمع ہے، سنت کا لفظی معنی ہوتا ہے طریقہ، تو سنن طریقے، یہ ہماری حدیث کی دو کتابوں بھی ہیں، سنن نبی داؤد، سنن یہ آتا ہے تو سنت کی جمع ہے، طریقے، اللہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بڑے طریقے گزر گئے ہیں، بڑے اللہ گزرے ہیں، بڑی قومیں گزری ہیں، سب اس کے معنی ہیں۔ فسیرو، فاسیرو، سیر کرو، گھومو پھرو، فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں چلو پھرو، سیر کا مطلب ہی چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ضرور نہیں ہوتا، مخصوص چند لفظ ہم ترجمے کے لیے بولتے ہیں، اس سے تفہیم مطلوب ہے، ایمان کو تازگی دینا مطلوب ہے، قرآن کے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کا کمپیریزن کرنا۔ آج بھی قرآن اسی طرح صداقت اور حقیقت اور یہ نصیحت کی کتاب ہے اور انقلابی کتاب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان قوموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے فسیرو فی الارض، زمین میں سیر شیر کرو، گھومو پھرو، دیکھو، آنکھیں کھولو، فانظروا، اپنی نظروں سے دیکھو، فا پس انظروا، اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، ہوا تھا، کی باتوں، عاقبت، ہم کہتے ہیں یا اللہ عاقبت ہماری ٹھیک کر دے، تو عاقبت کا مطلب ہوتا ہے انجام، کسی بھی کام کا آخری جو نتیجہ ہوتا ہے، انجام، بدلہ، اس کو عاقبت کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کیفا، دیکھو، کانا، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، کی باتوں، انجام، المکذبین، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، جھٹلانے والوں کا، جو اللہ کی آسمانی کتابیں پہلے بھی آئیں، کچھ لوگوں نے مانا، زیادہ نے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لو، تو وہ بڑا انکار کیا، کیا ہوا؟ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ سارے غرق ہو گئے، سیلاب آ گیا۔ اور تم شام میں سفر کرنے جاتے ہو تو راستے میں عاد، سمود، قوم لوط اور یہ ساروں کی بستیوں کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایک دیوار بول رہی ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام بالآخر برا ہوتا ہے، ماننے والے غالب آتے ہیں۔ یہ کافروں کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ بڑی پیاری اللہ نے بات کر دی ہے، قد خلت، بہت سارے گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، طریقے، تم سے پہلے بڑے طریقے گزرے ہیں، بڑے حالات گزرے ہیں، سنن حالات کو بھی کہتے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پس زمین میں سیر شیر کرو، گھومو پھرو، فانظروا، اپنی نظروں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، کی باتوں، انجام، المکذبین، پیغمبروں کی کتابوں کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلانے کا بڑا برا انجام ہوا۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح آزا، یہ قرآن جو ہے، بیان، یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ کو بیان کہہ رہے ہیں، ہم بیان دیں جی، ہم کہتے ہیں عدالت میں بیان دیں، یعنی وضاحت، کھل کھل کے بیان کر رہا ہے، یہ بھی بیان کر رہا ہے، للناس، لوگوں کے لیے،
یہ زندہ لوگوں کے لیے آیا ہوا ہے اور کھولنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کو بیان کرنا اور سننے سے یہ ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ اس قرآن کو کہہ رہا ہے آذا بیان، یہ ایک بیان ہے لکھا ہوا اللہ کا، للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہے، وہدن، اور یہ بڑی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وموعظۃ، اور بڑی اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، للمتقین، جو اللہ سے ڈر جانے والے ہیں، جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، تقوی ہے، وہ یہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ کی باتیں، نبی کریم کے دور کے واقعات، آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے سارا کچھ اس میں اللہ نے بیان کر دیا۔ جب یہ بیان تم پڑھو گے بندے تو تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی، تمہیں رہنمائی بھی مل جائے گی، اور تمہیں نصیحت بھی مل جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں ولا، اور نہ تاہنو، تم کمزور پڑو۔ اب دیکھیں وہ جو غزوہ احد ہو چکا ہے نا، تو اللہ کا تسلی کیسے ہے، ولا، اور نہ تاہنو، تم کمزور پڑو، ولا تحزنو، اور نہ تم غم کرو۔ اذن غم کو کہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی وہ امی ختیجۃ الکبریٰ فوت ہوئے اور چچا فوت ہوئے تھے، آپ نے اس سال کو عام الاذن کا، عام ہو گیا سال اذن غم، یہ وہی لفظ ہے، ولا، اور نہ تاہنو، تم کمزور پڑو، ہمت نہ ہارو۔ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے اصحاب ہمت نہیں ہارنی، ولا تحزنو، اور نہ تم غم کرو، وانتم، اور تم ہی الاعلون، اعلیٰ رہو گے، غالب رہو گے، عالون اوپر بلند، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان والے، اگر تم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، جو اللہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اقرار کیا ہے نا، اس پہ پکے ہو، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، تو تم اس پہ سچے رہو، پکے رہو، زندگی رہی تو تب بھی غازی ہو، موت آ گئی تو شہید ہے، وہاں موجیں ہو رہی ہیں۔ اگر تم ایمان پر پکے رہے، اللہ کا وعدہ ہے وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، کافر مغلوب رہیں گے۔ آج بھی اگر مسلمان دور دور تک رسوا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ایمان جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس طرح ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اللہ کا قرآن میں سیدھا وعدہ ہے، کیا ولا تاہنو، نہ تم نے ہمت ہارنی ہے۔ یہ تاہنو کو اللہ کے نبی نے بڑا پیارا بیان کیا ہوا ہے کہ آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ دیکھو، عمل کر لو، عمل کر لو، زمین پر اس طرح فتنے پڑیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے والے لوگ پڑتے ہیں، یعنی زمین پر اتنے فتنے نازل ہوں گے جس طرح تم کھانے والے دسترخوان پہ جپٹتے ہو۔ تو اس وقت بھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے، تب ہمارے اوپر فتنے اور آزمائشیں آئیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہو گئے، مسلمانوں تم تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن دشمن کے دلوں میں تمہارا روب ختم ہو چکا ہوگا، اور تمہاری صیت وہ ہوگی جو سمندر میں جھاگ کی ہوتی ہے، جھاگ بالکل اوپر بیکار ہوتی ہے، سمندر کے پانی میں زور ہوتا ہے، تو بالکل، تو وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے کہا اس وقت تمہارے دلوں میں وہن، یہ تاہنو جو ہے نا، یہ وہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، تم جہاد سے جی کتراؤ گے، دنیا میں دل لگاؤ گے، یہ وہن جائے، اس سے تمہارا روب دشمنوں پہ ختم ہو جائے گا، اور یہی تمہاری آزمائش ہے۔ تو اس لیے اللہ اب غزوہ احد پہ فرما رہے ہیں تم نے چھوٹی سی غلطی کی، وہ درہ چھوڑا اور بھاگے مالک نعمت کے پیچھے، تو مالک نعمت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، ولا تاہنو، تم جہاد پہ ڈٹ کے رہو تو تم کمزور نہیں پڑو، ولا تحزنو، اور غم تو کرنا ہی نہیں نا، وانتم الاعلون، اللہ کا وعدہ ہے تم غالب رہو گے، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان والے، ایمان پہ پکے رہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان اگر، یمسسکم، یمسس مس کرنا، چھونا، پہنچنا، سب اس کے معنی یمسسکم، اگر مس کیا ہے تم کو، اگر چھوا ہے تم کو، اگر پہنچا ہے تم کو، کرہن زخم، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فقد، بے شک، مسل قوم،
مسا پہنچا ہے القوم دوسری قوم کو بھی کافروں کو کارہن زخم مثلو اس جیسا. ابھی 1 سال پہلے غزوہ بدر میں تم نے 70 کی گردنیں نہیں اتار دی, 70 کو رسوں سے باندھ نہیں دیا, تو ان کو بھی تو زخم پہنچا ہے نا. اللہ یہ حوصلہ دے رہے, کہتے ہیں اے پیغمبر اسلام ان اگر یمسسکم تم کو پہنچا ہے کرہن زخم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غزوہ احد میں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اتنا شدید زخم آیا تھا کہ آپ کے 2 سامنے والے دانت مبارک یہ شہید ہو گئے, آپ کا رخسار مبارک پورا اندر چلا گیا, آپ کے سر پر جو خود تھی پہنی ہوئی ڈال کی تو وہ بھی ساری ٹوٹ گئی تھی. تو اس لیے یمسسکم اگر پہنچے تم کو کرہن زخم, ایسے صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں, جس طرح بدر میں 70 کافر شہید ہوئے اور مر گئے تھے, تو اس طرح بڑی بظاہر نقصان ہوا. اللہ پھر بھی کہہ رہے این یمسسکم اگر پہنچا تم کو کرہن زخم نقصان, تو پیغمبر اسلام دیکھو قد فقط بے شک مسل قوم کرہن اس قوم کو بھی تو نقصان پہنچا تھا, زخم پہنچا تھا, مثلو اس جیسا, وتلک اور یہ الایام یہ دن ہیں اللہ کے, نداولها اللہ ان کو پھیرتا رہتا ہے بین الناس لوگوں کے درمیان, کبھی تمہیں فتح ان کو شکست, کبھی آپ کو شکست ان کو فتح, یہ اللہ کے دن ہیں, اللہ ان حالات کو پھیرتا رہتا ہے. اللہ کیوں پھیرتے ہو؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, کیونکہ بڑی منافقین نے شور مچایا تھا غزوہ احد کے بعد. دیکھیں یہ جتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں ہمیں, جتنی یہ کہے گئے فرشتے آ رہے ہیں, وہ لڑے گے, سارا لڑانے کے لیے تھا. فرشتہ آیا تو کوئی نہیں, اگر آتے تو میں نقصان اتنا ہوتا. منافقین جو 300 راستے میں واپس چلے گئے تھے, عبداللہ بن ابی جیسے 300 پورے, تو کہتے شکر ہے واپس آ گئے, اتنا نقصان ہوا ہے. انہوں نے اس عارضی شکست اور نقصان کا بڑا واویلا کیا, تو اللہ نے پھر صاف صاف کہہ دیا. اللہ نے کہا ان یمسسکم کرہن اگر تمہیں زخم پہنچا ہے فقد المسل قوم کرہن مثلو, تو اس قوم کو بھی اس جیسا زخم پہلے پہنچ چکا ہے. وتلک الایام یہ دن ہیں, نداولها ہم اس کو پھیرتے ہیں, نون ہوتا ہے ہم, بین الناس لوگوں کے درمیان. والا یعلم اللہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جان لے, والا یعلم اللہ جان لے, یعلم الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں, یقین والے ہیں, جنہوں نے کلمہ پڑھا, کیا ڈٹ کے اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں. یہ اللہ آزمائش اس لیے آتی ہے کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے. یہ اس اگر آزمائش نہ ہے تو ایمان والوں کیسے پتہ چلے کہ کون اللہ کی راہ میں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جان دے کے ثابت کرتا ہے. یہ چوری کھانے والے مجنون تو سارے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے والا یعلم اللہ, یہ میں نے لاتے اس لیے پیدا کیے ہیں اللہ جان لے, اللہ کو علم ہو جائے. الذین آمنوا کون ایمان والے ہیں, ویتخذ اور بنا دے اللہ منکم تم میں سے شہداء وہ شہید کر دے, تاکہ جنت میں ان کے لیے نہریں چل رہی ہوں اور بغات ہوں. یہ لات جب بھی مشکل آتے ہیں بندے کا اللہ پر ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے یقین ہو جاتا ہے, تو جنتیں انہی کے لیے ہیں. صرف چوری کھانے والوں کے لیے, زبانی کہنے کے لیے, دنیا میں سوکھ لینے کے لیے, جہاد کیے بغیر بلند درجے نہیں ملتے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں والے یعلم اللہ, تاکہ اللہ کو علم ہو جائے, اللہ جان لے تم میں سے الذین آمنوا کھرے ایمان والے کون سے ہیں. جیسے وہ عبداللہ بن ابی کا بتا بھی پتہ چلا نا, اس کے بعد بھی اس کو منافق کہنا شروع کیا گیا نا, کہ جب وہ بھاگ گیا ہے پھر اس کی باتیں زبان سے جو آگ نکلتی تھی وہ سارا پتہ چلا. وَيَتَّخِذَ اور بنائے تم منکم تم میں سے شہداء کچھ گواہ بھی بنائے, یعنی ان کی زندگی بھی یہ ثابت کرے کہ اللہ کی راہ میں سچے ہیں, اور کافروں کو بھی, اور قیامت والے دن بھی وہ گواہ ہوں گے اللہ ہم نے ڈٹ کے اس کا اسلام پہ ہم نے عمل کیا. واللہ اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتے ظالمین ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ اسی آیت کو تھوڑا مزید وضاحت سے کیا جائے گا, آج ذرا مجھے بھی چلتی ہے.